اللہ کا پیغام بندوں کے نام۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن گناہگار نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی جس طرح چاہے ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ بنا دیتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ سورۃ تغابن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں نے سمجھ لیا کہ قبروں سے اٹھائے نہ جائیں گے، کہہ دو کیوں نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم ضرور اٹھائے جائیں گے، پھر تمہیں بتلایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لے آئے، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا رستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومن مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت پوست کو نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی کہ میرے معبود میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں جبکہ اس کے شکم سے میں تیرا کلام موجود ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع سیئات الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، دراصل مومن تو آپس میں بھائی ہیں تو صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، اور ڈرو اللہ سے، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 63۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو رستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے، بہت بالا و برتر ہے اللہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورہ المزمل پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی تنگی دور کر دیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورہ محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما
اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اے ایمان والو، یاد رکھو کہ تم نیکی میں کمال ہرگز حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم اپنے لیے پسند کرتے اور محبوب رکھتے ہو، اور یوں جو بھی خرچ کرو گے حسب حال اس کا اجر پاؤ گے، بے شک اللہ اس کو پوری طرح جانتا ہے۔ اِنَّ بطشَ ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ من القرآن، جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ سورہ المزمل۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر اس سے کسی وجہ سے اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 9۔ یا قوم انما ھذ الحیات الدنیا الا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ اس راست پر چل رہے ہیں۔ اور اگر تم پوچھو ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ ان سے کہو پھر تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ اگر چاہے مجھے اللہ نقصان پہنچانا تو کیا یہ دیویاں بچا لیں گی مجھے اس کے نقصان سے؟ اور اگر چاہے مجھ پر اپنی مہربانی کرنا تو کیا یہ روک سکیں گی اس رحمت کو؟ کہہ دو کہ وہ کافی ہے میرے لیے، اللہ اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ سورہ الاعراف۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ سورہ الفرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے لیے آگ تیار ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو۔ سورہ المائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔
اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کسی قوم کی دشمنی کا باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے خبردار ہے۔